الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، اسی آیت سے متعلق 2-3 درس آپ نے سماعت کیے تھے. آج ایک بات تھی، ایک حصہ کل ہو چکا تھا کہ اللہ نے فرما دیا میاں بیوی کا اختلاف ہو چکا ہے، تو اگر مرد عورت کو طلاق دے چکا ہے تو عورت کو دیا ہوا مہر یا تحفہ گفٹ واپس نہ دے، وہ مہر بھی اس کے حوالے کرے اور جو گفٹ دیا ہوا اسی کے حوالے کرے کہ طلاق کا صدمہ، دکھ، داغ اس کے اوپر لگا، اس کے لیے مداوا، مرہم پٹی کی ضرورت ہے. فرما دیا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، مردو تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما اس مال میں سے آتیتموہن جو تم ان عورتوں کو مہر کی شکل میں دے چکے ہو یا گفٹ کی تحفے کی شکل میں دے چکے ہو. شیئا ذرا برابر نہیں لینا، ہاں الا ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، اور یہ طلاق بھی تب دو جب تمہیں خطرہ ہو کہ تم دونوں میاں بیوی رہتے ہوئے اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے ہو، کہ ایک دوسرے کا حق تلف کرو گے، اللہ کی حدیں توڑو گے. دے دو طلاق اور اس کو مار دے کر واپس بھیج دو. اگلی بات فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. آج اس بات پہ بات کرنی ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر مردو تمہیں، عورتوں کو بھی بتبع حکم کہ تمہیں خطرہ ہے اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدیں میاں بیوی ہوتی ہو قائم نہیں رکھ سکتی ہو، کہ عورت کے دل میں مرد کی نفرت آ گئی ہے، عورت کے دل میں کوئی بات آ گئی ہے، اب وہ میاں بیوی ہوتے ہوئے مرد کا حق ادا نہیں کر پائے گی، خدمت نہیں کر پائے گی، تو فلا جناح، اس وقت کوئی حرج نہیں ہے علیہما، ان میاں بیوی دونوں کے لین دین پر، فیما اس مال میں افتدت بھی جو عورت بطور طلاق کے بدلے میں دیتی ہے. اس کو طلاق بالمال کہا جاتا ہے. اسی کے اوپر بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں بن نہ پائی، کمزوریاں تھیں، دونوں طرف سے کمزوریاں تھیں، تو وہ تو آپ نے سن لیا، مرد نے طلاق دے دی، مال پورا دے گا. نمبر 2، گفٹ دیا ہوا اس کے حوالے کرے گا، بلکہ اور جوڑا کپڑوں کے اس کے حوالے کرے تاکہ خوشی خوشی سے وہ جائے اور اپنا مستقبل وہ بھی سوچے، مرد بھی سوچے. دوسری صورت کبھی یہ ہوتی ہے کہ مرد میں کوئی کمزوری نہیں ہے، مرد میں کوئی غلطی نہیں ہے، عورت کے دل میں نفرت آ گئی ہے، عورت کے دل میں مرد کی چاہت ختم ہو گئی ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے. یہ کبھی ایسے ہو جاتا ہے
اب عورت کہتی ہے مجھے طلاق دے، وہ جرم بتا کیوں طلاق دیا جائے؟ جرم ہے تو تجھے طلاق دیں گے، نہ تجھ سے مار لیتے ہیں نہ کچھ، لیکن جرم نہیں ہے۔ پھر طلاق، بس میرا دل نہیں چاہتا ہے، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اس وقت شریعت نے کہہ دیا اگر تو دل نہیں چاہتا ہے، نہیں رہنا چاہتی ہے، کوئی کمزوری بھی نہیں بتاتی ہے، صرف تیرے دل کا مسئلہ آ گیا نا، تو مرد تو تجھے شادی کر کے لایا تھا، تجھے مار دے چکا ہے، تجھے گفٹ دے چکا ہے، تو پھر تو بھی کچھ مال مرد کو دے کر راضی کر طلاق کے لیے، تو نہیں چاہتی دینا تو مرد کو راضی کر، اور اس کو کہو کہ میں یہ مال دیتی ہوں، یہ مال دیتی ہے، تو مجھے طلاق دے دے، باقی تیرے اندر غلطی نہیں ہے۔ اور اس مال کے دینے میں کتنا مال مرد لے سکتا ہے عورت سے، یا عورت کتنے مال پہ اس کو راضی کرے، وہ شریعت نے حد مقرر کی ہے کہ مرد یہ نہ کہ ہاں میں طلاق دوں گا لیکن اتنے مجھے دے، جتنا مہر دیا اس سے زائد کا مطالبہ یہ نہیں کر سکتا ہے، اتنا ہی کہہ سکتا ہے کہ میرا دیا ہوا مہر واپس دے دے، وہی مال دے دے بس، یا اس سے کم دے دے، مہر سے آگے جائز نہیں۔ اس کو عورت کہہ دے ٹھیک ہے اتنا مال میں تجھے دے دیتی ہوں، تجھ سے میں نے مار لیا ₹1,00,000 میں تجھے 50,000 دے دیتی ہوں، میری جان چھوڑ مجھے طلاق دے دے، کیونکہ طلاق کا مسئلہ مرد کے کنٹرول میں ہوتا ہے، عورت تو دے نہیں سکتی تھی، تو فرما دیا کہ یہ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن اس کی تفصیل سمجھنا آپ، حدیث اس کو پورا حل کرے گی، میں نے تو مختصر بات قرآن کے الفاظوں کے اعتبار سے کی ہے، جب تک حدیث کا سہارا نہ لیا جائے بات حقیقت نہیں کھلتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے واقعات آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حل کیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول ایک گزرا ہے، منافق نہیں، منافقوں کا وہ اللہ تیری شان ہے، باپ رئیس المنافقین ہے، بیٹا نبی کا سچا عاشق صحابی رسول ہے، صرف بیٹا نہیں، اس کے واقعات ہیں بہت بڑے جو نبی کے اشارے پہ چلتا تھا۔ باپ کی نفاق کا پتہ چل گیا تھا، ایک دو موقعوں پر اس باپ نے بڑی غلطیاں کی ہیں، بعد میں اس کی غلطیاں کھل گئیں، حتیٰ کہ نبی کو قتل کرنے کا غزوہ تبوک میں اس میں موقع بنا دیا تھا، کئی اور موقع بھی بنائے، تو اس کا نفاق واضح ہو گیا، سازش واضح ہو گئی، نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا تو خبر پھیل گئی، نبی اب رئیس المنافقین کو قتل کروائیں گے، کیونکہ اتنا بڑا ظالم ہے، نبی کے قتل کا اس نے منصوبہ بنایا، وہ اللہ نے بچایا۔ تو اس کے بیٹے عبداللہ کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے میرے باپ کے قتل کی، میرے باپ نے یہ غلطیاں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹا کہتا ہے ابو جی یا رسول اللہ اترید قتل ابی، آپ میرے باپ کا قتل چاہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا، میں تو نہیں چاہتا ہوں۔ کہا میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس نے نبی کے قتل کی سازش کی، یہ کیا یہ کیا یہ کیا، واقعتاً اس نے کیا، تو یا رسول اللہ آپ ان باتوں کو ناپسند سمجھتے ہو، اس کو دفع کرنا چاہتے ہیں؟ تو کہا آپ کیوں پوچھتے ہیں، میں تو قتل نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھتا اس لیے ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں میرے باپ کا قتل، غلط ہے میرا باپ، آپ چاہتے ہیں خدا کی قسم کوئی اور نہیں قتل کرے گا، میں اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کی سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں لا کر رکھوں گا کہ میرا باپ نبی کے مقابلے میں آئے گا، میں نہیں چھوڑوں گا، میں پار کر دوں گا، اور میں مار دوں تو زیادہ اچھا بھی ہے، کوئی اور مارے گا میرے دل میں آئے گا اور میرے باپ کو اس نے قتل کیا، میں ماروں، کیوں مارتا ہوں؟ نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، نبی کی غلامی میں، آپ اشارہ دیں، بس آپ کا اشارہ کافی ہے۔ نبی نے فرمایا نہیں، میں نے قتل ہی نہیں کرانا ہے، منافق ہیں نہیں قتل کرتے، اس کے نہ قتل نہیں کرنی کیا وجوہات ہے وہ الگ تھی، لیکن کہنے کا مطلب ہے باپ اتنا بڑا منافق جو ہر موقع پر نبی کو شہید کرنا، اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، رئیس المنافقین پڑ گیا، بیٹا اتنا بڑا جانصاف، خدایا تیری تقسیم ہے،
بیٹی بھی اس کی زبردست صحابیہ ہے، جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ، بیٹا بھی مسلمان بیٹی بھی مسلمان، زبردست مسلمان۔ خدا تیری شان ہے، یہ ہدایت اس کے قبضے میں ہے، یہ دلوں کا تعلق اس کے پاس ہے، یہ دونوں۔ اب جمیلہ کی بات سنو، بات جمیلہ کی کرنی تھی، رئیس المنافقین کی بیٹی ہے۔ اس کا نکاح حضرت ثابت بن قیس بن شماس سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثابت بن قیس بن شماس چھوٹے سے قد کے تھے، قد چھوٹا تھا، انصاری صحابی ہے، انصار میں سے ہو کر کالے تھے، ہونٹ ذرا موٹے تھے، مطلب شکل میں اتنے اچھے نہیں۔ رشتہ اس کا ہو چکا، نکاح ہو گیا، اور ثابت بن قیس بن شماس معمولی صحابی نہیں ہے، یہ عظیم صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کو خطیب الانصار کہتے تھے کہ انصار میں زبردست خطیب تھا، یہ موقع پر گفتگو کر کے ایسے دلائل سے بات کرتا، لوگوں کے دل جیت لیتا تھا۔ اللہ تیری شان ہے، شکل نہیں ہے، صورت نہیں، لیکن کردار بڑا بلند ہے، ظاہر نہیں ہے لیکن علم اتنا آگے ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ خطیب الانصار ہے، دلائل رکھتا تھا، دنیا دنگ رہ جاتی تھی، چھوٹے سے قد کا، قد نہیں ہے، علم ہے، بلکہ یہ وہ عظیم آدمی تھا، مسلمہ کذاب جھوٹا نبی کے دور میں پیدا ہو گیا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا بھی، بخاری کی روایت میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ میں بھی نبی ہوں، آپ نبی ہیں تو میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں دو شرطوں کے ساتھ، کہ ایک یہ ہے آپ اپنے ماں بعد نیابت، خلافت، بادشاہی مجھے لکھ کر دے دیں کہ آپ فوت ہوں گے تو بعد میں ہوں۔ دوسری صورت ہے آپ شہر کے نبی ہیں، دیہاتی علاقہ میرے پاس ہے، ادھر آپ نبی ادھر میں، تو میں کمپرومائز کر میرے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے آخری نبی بنایا، میرے بعد نبی آ ہی کوئی نہیں سکتا ہے، کمپرومائز کیسے کروں؟ اور ایک کھجور کی ٹہنی پڑی ہوئی تھی، نبی نے اٹھائی، کہا تو اگر مجھے یہ بیکار سی ٹہنی ہے نا بسیدہ کھجور کی، مجھے کہے گا یہ مجھے دے دو، میں آپ کو اس کو دینا بھی گوارہ نہیں کرتا۔ آپ جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، لعنتی ہیں، نبوت اللہ نے ختم کر دی، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، یہ جھوٹ بولتا ہے تو، نبوت کا دروازہ بند ہے، تو کہتا ہے میں نبی ہوں، وحی کا دروازہ بند ہے میرے اوپر، تو کہتا ہے مجھے وحی آتی ہے، تو بہت بڑا کذاب لعنتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا میرے پاس دلائل ہے، نبی نے فرمایا دلائل نہیں ہے تیرے، دلائل سننے ناجائز ہے۔ بہرحال اس نے مزید آ کے بات بڑھائی، نبی نے یہی ثابت بن قیس بن شماس بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے کہا میری طرف سے بات کرے گا یہ ثابت بن قیس، میں جا رہا ہوں۔ کہا اس نے کہا پھر تو میں اس کو منوا لوں گا، اس نے کہا منوا لینا، یہ بھی ثابت بن قیس ہے، قد چھوٹا سا ہے، یہ بلا ہے۔ نبی نے جس کو اپنا نائب اور ترجمان مقرر کیا وہ ثابت بن قیس تھا۔ اللہ کی دین، گفتگو اعلیٰ، علم اعلیٰ، قد نہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، کسی کو کیسے نوازتا ہے، کسی کو کیسے نوازتا ہے، ایک وصف اعلیٰ دیا دوسرا کم۔ اور عام طور پر یہ ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین شکل و صورت ایسی نہ بھی دیں، اللہ علم کا بلند مقام دے دیتا ہے۔ ثابت بن قیس میں تھے۔ اب رئیس المنافقین کی لڑکی جمیلہ کا نکاح ثابت بن قیس سے ہوا۔ ثابت کو بھی آپ پہچان چکے ہیں، کتنا بلند آدمی ہے، جس کو اپنا نبی اپنا نائب بنا رہے ہیں، خطیب انصار ہے، بولنے کا ڈھنگ ہے اس کے پاس، علم ہے۔ نکاح ہو گیا، میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کے مزاج کے مطابق ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جا رہا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، آپس میں مودت ہے، محبت ہے، ٹھیک چل رہا ہے نظام۔
ایک دفعہ کسی مجلس میں حضرت ثابت بن قیس اور بڑے بڑے علماء صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عوام بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو باہر مجمع لگا ہوا تھا۔ ثابت بن قیس اپنے دلائل کی گرفت کرتے ہوئے اپنے انداز میں ایک مسئلے پر بحث کر رہا تھا۔ مجمع بڑا تھا، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، دنگ ہو رہے ہیں کہ اللہ کیسا بندے کا علم ہے، گفتگو کیسی ہے، انداز کیسا ہے، علم کیسا ہے، دلائل کیسے ہیں۔ ایک طرف یہ رنگ، بیوی نے کہا ماشاءاللہ صاحب بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور بیان کرنے والا میرا شوہر ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ میں نے کہا ذرا دیکھوں کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ گھر کا پردہ ہٹایا تو پردہ ہٹا کر نا، جیسے باقی پردہ موجود ہے نا، پردہ تھوڑا سا ہٹا کر آنکھیں ادھر کر کے دیکھنا شروع کیا، جائزہ لیا۔ جائزہ لیتے ہی دنیا کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا ماشاءاللہ مجمع میں فلاں جوان، فلاں جوان، فلاں جوان، فلاں جوان، فلاں خوبصورت، فلاں خوبصورت، فلاں خوبصورت، اور میرا شوہر چھوٹا سا اور کالا سا بد شکل سا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو ایک توازن نہ ہوا تو اپنا شوہر صورت میں کم تر نظر آ گیا۔ سمجھ آئی بات ہے؟ ابھی تک زندگی ٹھیک چلتی تھی، بس اسی کے ساتھ اس کے دل میں نفرت ہے کہ میں کوئی اتنی کمزور ہوں، میرا حسن ہے، میرا جمال ہے، میرا دین ہے، میرا قد و قامت ہے، اور مجمع میں میرا شوہر۔ بس اس کے دل میں نفرت آ گئی، میں اس شوہر کے ساتھ نہیں رہتی ہوں، یہ میری احساس کمتری میں چلی گئی ہے۔ جیسے عورتوں میں ہو جاتا ہے، عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، اور شوہر غریب ہو جائے تو کہتی میرا شوہر غریب، اس غریب کے ساتھ رہوں، میرا فلاں، یہ احساس کمتری کے زیادہ شکار ہوتی رہتی ہے۔ یہ مرد میں بھی ہوتا ہے احساس کمتری، لیکن عورت میں زیادہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی بات ایسی تھی، میں دل کی بات بتاتی ہوں۔ ثابت بن قیس اچھا ہے، نیک ہے، مومن ہے، آپ کا صحابی ہے۔ میرے دل میں جیسے قدر ہونی چاہیے وہ قدر نیچے چلی گئی۔ پھر میرا شوہر ہے، شوہر کا بلند مقام ہے، تو وہ بلند مقام میرے دماغ میں نہیں رہا۔ میری بات سمجھے ہو؟ شوہر کا مقام عورت سے بلند ہوتا ہے، عورت اس کی خادمہ ہوتی ہے، اس کے تابع رہتی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ قرآن کی آیت میں پہلے جملے میں گزرا تھا، پہلی آیت۔ مردوں کو ایک درجے کی فضیلت، فوقیت حاصل ہے، تو میرے شوہر کی فوقیت میرے دماغ سے نکل گئی ہے۔ اب وہ فوقیت نکل گئی تو میں اس کی سیدھی بات ہے اس فوقیت کو بحال نہیں رکھ سکتی ہوں۔ میرا دماغ پھر گیا، دل پھر گیا۔ تو یہ لا ارض علی الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں رہ کر یہ کفر نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ میری بات سمجھے ہو؟ جملہ سمجھو، کمال کی خاتون ہے کہ میں مسلمان ہو کر کسی حکم کو نہ مانوں، یہ کفر ہے۔ کہ ہوں میں مسلمان تو ہر حکم دل سے مان کر چلوں، اور شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کو بڑا سمجھنا، شوہر کو اپنے اوپر فوقیت دینا، یہ اسلام کا حق ہے، اور میرے دل میں وہ ختم ہو چکا ہے، یہ کفر کی حرکت ہے۔ تو میں اسلام بھی اور کفر بھی یہ دو کام نہیں کر سکتی۔ تو یا رسول اللہ، میں اسلام میں رہنا چاہتی ہوں کہ شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم ہے، تو میرے دل سے شوہر کی خدمت ختم ہو گئی، فوقیت ختم ہو گئی ہے، عظمت ختم ہو گئی ہے۔ میں اس طرح خدمت نہیں کر پاؤں گی جیسے وہ آئے گا، محبت کے ساتھ اٹھ کر اس کی خدمت کروں، پانی دوں، اس کا الیک سلیک کروں، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو یہ میرے لیے جہنم بنے گا۔ تو میں جہنم نہیں بنانا چاہتا، مجھے طلاق دلا دو۔ شوہر کے مقام کی کمی آج تو عام پائی جاتی ہے، یہ کمی تباہی کے دہان ہے۔ اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ مسلمان عورت کاش اسلام کو سمجھے۔ اسلام نے عورت کو حق بھی دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا کہ مرد کی خدمت تیرے ذمہ ضروری، جس طرح مرد کی تیرے ضرورتیں پوری کرنی ضروری ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس بن شماس کو بلایا، بھائی یہ تو یہ کہتی ہے، لیکن ساتھ عورت سے نبی نے پوچھا غلطی بتا دو اس کی۔ اس نے کہا خدا کی قسم کوئی غلطی نہیں ہے۔ کہا اخلاقی طور پر کیا ہے، آپ کے ساتھ اچھا نہیں برتاؤ کیا؟ کہنے لگی خدا کی قسم با اخلاقت، بڑے اچھے طریقے سے میرے ساتھ پیش آیا، میرے تمام حقوق زبردست ادا کرتا رہا، لا آبا علیہ، میں اس پر عیب نہیں لگاتی ہوں، کوئی عیب نہیں ہے، عبادت میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، اخلاق میں اعلیٰ، بولنے میں اعلیٰ۔ لیکن ایک مجلس میں نے جھانکا تو باقی لوگوں سے مجھے کم تر نظر آیا، پر میرے دماغ میں کم تر ہو گیا، میرا دل متنفر ہو گیا۔ دل اللہ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دل کبھی کبھی نا عام بندے کا کسی چیز سے ہٹ جاتا ہے اور کبھی اندھا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بعض لوگوں کا بعض جگہ اندھا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ اندھا نہیں ہو جائے گا، بالکل دماغ چھوڑ دیتا ہے یہ۔ بلکہ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، بہت سارے واقعات آتے ہیں، کہتا میں فلاں کام کروں گا، والدین کہتے ہیں نہ کرو، کہو بابا اس کے اوپر تو کیسے عاشق ہو گیا، نہ اس کا رنگ نہ کچھ، کہتا ہے یہ فلاں رنگ بھی مجھے منظور، فلاں بھی منظور، میں اندھا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس دل آ گیا، یہ دل بادشاہ اللہ ہے، دلوں کو پھیرنے والا اللہ ہے۔ تو حضرت جمیلہ نے کہا یا رسول اللہ، خامد کی نہ شکری ہوگی نہ قدری ہوگی، میں گنہگار ہو جاؤں گی، تو مجھے گناہ سے بچاؤ، طلاق دے دو۔ کہا غلطی نہیں ہے، صرف تیرے اندر یہ بات نفرت آ گئی ہے، اور غلطی کوئی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا پھر ایک بات کرنا پڑی، بندے میں غلطی ایک نہیں ہے، اخلاق میں اعلیٰ، کردار میں اعلیٰ، مزاج میں اعلیٰ، تیرے حقوق ادا کرنے میں اعلیٰ، علم میں اعلیٰ، تقوی میں اعلیٰ، پھر بیچارے سے تو طلاق لیتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ اس نے اچھا برتاؤ کرتے ہوئے کیا تحفہ دیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھو نہیں بندے کے اخلاق کا، مجھے اس نے باغ دیا ہے مہر میں، پورا باغ میرے حوالے کیا ہے، وہ میرے کنٹرول میں ہے۔ نبی نے فرمایا پھر باغ واپس کرنا پڑے گا، تو اس کا غلطی کوئی نہیں، تو طلاق مانگتی ہے، پھر باغ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ خوشی سے دیتی ہوں، لیکن اپنی آخرت بچاتی ہوں، باقی کوئی بات نہیں ہے، اس شوہر کے تابع رہ کر مجھ سے خدمت نہیں ہوگی، حق ادا نہیں ہوگا تو میں جہنمی بنوں، میں باغ دے دیتی ہوں۔ اس نے برسر عام کہا میں باغ دیتی ہوں۔ نبی نے ثابت بن قیس بن شماس کو کہا دے طلاق، طلاق دے دی، کیس ختم ہو گیا۔ قرآن نے اسی کو کہا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، او میاں بیوی تم اگر خطرہ محسوس کرتے ہو نفرت کی وجہ سے کہ ہم ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کریں گے، بیوی کو نفرت پیدا ہو گئی ہے بغیر قصور کے، تو پھر فلا جناح علیہما، تم دونوں پر لینے دینے میں غلطی گناہ نہیں ہے، فیما اس مال کے لینے میں، عورت کو دینے میں، افتدت بھی جو عورت طلاق کے بدلے میں دے۔ اور لیکن طلاق کے بدلے میں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا جتنا مار دیا اتنا لے سکتے ہو، اس سے زائد نہیں لے سکتے ہو کہ عورت کو کہو اتنا مجھے زائد دے، اتنا ہی جتنا تم نے دیا، باغ دیا، باغ نبی نے واپس، عورت نے کہا میں زائد بھی دیتی ہوں، نبی نے فرمایا نہیں زائد جائز ہی نہیں، جتنا دیا وہ دے دو واپس، وہ اپنی ضرورت پوری کر کے کہیں اور نکاح کرے گا، تو کہیں اور کر لے۔ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے شریعت نے طلاق بالمال کہا ہے اس کو، یہ آیت کریمہ کہتی ہے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے جب خامن کی کوئی غلطی نہیں ہے، بغیر غلطی کی عورت کہتی ہے میں نہیں چاہتی ہوں رہنا، تو ٹھیک ہے پھر اس کا خرچہ کیا ہوا مال واپس دے دینا، وہ طلاق دے دے، دونوں طرف سے کام ہو گیا۔ تیرا چاہت پوری ہو گئی طلاق کی صورت میں، چھٹی کی صورت میں، اس کو بھی تھوڑا سا امید مل گئی کہ چلو مجھے خرچہ واپس آگے میں کہیں اور نکاح کر لوں گا، دونوں برابر کا سلسلہ ہو گیا ہے۔ فرسات فرما دیا تلک حدود اللہ، یاد رکھو یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، یہ نکاح کرنا، یہ طلاقیں دینا، طلاقوں کے بعد عدت گزارنا، یہ مار دینا لینا، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کی حد بیان کی، فلا تعتدوها، اللہ کی حدوں کو تجاوز نہ کرنا، عبور نہ کرنا۔ ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا یہ ظالم ہوگا۔ اور واقعتاً یہ اسلام نے یہ عادلانہ نظام قائم کیا تھا، میں نے کہا تھا اسلام نے نکاح کو ایک معاہدہ قرار دیا، اس کی تفصیل سنائی،
نکاح لیکن ضرورت کے پیش نظر نباہ نہ ہو سکے، ظلم کی چکی میں نہ عورت پسے نہ مرد تباہ ہو، شریعت نے کہا آپس میں جدائی کر دو۔ اسلام کے علاوہ اسلام ان تفصیلات کو سناتا ہے، پھر طلاق رجی دلائی، پھر 2 طلاقیں ہوگی اس کا کیا ہے، پھر تیسری طلاق کا کل سے تذکرہ چلے گا، آج طلاق بالمال کا سلسلہ چلا، پھر تو خلا کا ذکر چلا۔ یہ ساری باتیں اسلام کہتا ہے۔ اسلام کے علاوہ باقی مذاہب میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ یہودیوں کے ہاں کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں عورت سے نکاح کر دیا، مرد جس وقت چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اس کو طلاق دے، جیسے چاہے، جیسے شریعت کہتی جیسے جیسے نہیں ہوگا، جب چاہے جس طرح چاہے اس کو طلاق دے، پرچہ لکھ کر ہاتھ میں دے، کہو نکل جا، میں جو دیکھنے بھی نہیں چاہتا ہوں۔ اس کا نہ مار دینا ہے، نہ حق دینا ہے، نہ کچھ دینا۔ یہودیت میں عورت کے ساتھ انتہائی ظلم ہے۔ اس کو ایک گھر میں لایا، ایک حیوان سمجھا ہے، گھوڑا لایا، گائے لائی ہے، بھینس لائی ہے، جب دل چاہو بیچ دو، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہودیت میں یہ حد ہے عورت کی۔ جو مغرب زدہ یہودیت کے پرچار کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یہودیت بگڑ چکی ہے، اب مغربی ایک نظام آیا ہوا ہے دنیا پہ، ہمارے اوپر بھی مغرب کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ خود یہودیوں کا یہ مذہب بھی نہیں، یہودی بھی بےایمان مغربی تقاضے پہ تابع ہو چکے ہیں۔ عیسائیت میں مقابلہ ہے، عیسائیت میں طلاق نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ میاں بیوی کا نکاح ہو گیا، دل مانے نہ مانے ان کی بندش ہو گئی ہے، باندھ دیا نکاح، باندھ دیا۔ پادری صاحب نے اس باندھے ہوئے بندھن کو دنیا کی کوئی طاقت توڑ ہی نہیں سکتی ہے۔ پادری نے باندھا ہے جی، باندھا۔ او جی عورت نہیں چاہتی ہے رہنا، کیسے نہیں چاہتی ہے؟ اچھا رہنا پڑے گا۔ او جی عورت پر ظلم ہو رہا ہے، مرد کا ظالم ہے، مرد نشوئی ہے، مرد بنگی ہے، چرسی ہے، ظالم ہے، دماغ خراب ہے، بگڑا ہوا ہے، برداشت کر، ظلم کی چکی میں پس۔ یا عورت کہتی ہے میں مرد کے پاس نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں اس کا حق ادا نہیں کرتی، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں دور رہے، مرد ظلم کا شکنجے میں رہے، لیکن بندھن کو کوئی توڑ۔ عیسائیت میں کوئی طلاق نہیں، اسی لیے عیسائیت میں بڑا ظلم ہے عورت کے لیے۔ ہاں البتہ ایک صورت آج کل جدید عیسائیوں نے نکالی ہے کہ جناب ویسے تو نہ مرد طلاق سے دے سکتا ہے، نہ عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی عورت ہو، بلکہ طلاق شراک نہیں ہے، لیکن موجودہ عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عدالت مجاز کے حوالے کیا جائے۔ عدالت مجاز دونوں کو سن کر ایک ڈگری کرتی تو کر سکتی ہے، لیکن وہ بھی جرمانہ لگا کر، اور نہیں تو عیسائیت میں ایک نکاح کے بعد مرد نے کہیں شادی کر دی یہ بھی مجرم، عورت نے کہیں طلاق مانگ کر یا خفیہ طریقے سے دوست کے ساتھ بھاگ جائے میں ادھر نہیں رہنا چاہتی یہ بھی مجرم ہے، اس کو پھانسی ہے دونوں کو۔ عیسائیت میں بڑی تباہی ہے، کوئی گنجائش نہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا نہیں، ہمارے پاس اس بات کی چونکہ کتابوں کے علاوہ بھی ظاہری بات بھی آتی، بہت سارے عیسائی آتے ہیں میں مسلمان ہوتا ہوں، پیچھے یہ گیم ہوتی ہے۔ مسلمان کیوں ہوتا ہے کہ انہوں نے نکاح کیا ہوا ہے مرد اور عورت نے، تو ان کی شریعت میں جائز نہیں ہے کہ بیوی کو چھوڑ کر نیا نکاح کرے، اور اس بیوی کے ساتھ بنتی نہیں ہے، یا عورت کی مرد کے ساتھ نہیں بنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک ہی طریقہ ہے، مسلمان ہو جاؤ، ہم ادھر ہو جائیں گے، پھر ادھر ہمیں راستہ مل جائے گا۔ گویا کہ اسلام کی محبت میں نہیں آئے ہیں، اپنا راستہ نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اور ہم عیسائی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، میں مسلمان ہوتا ہوں جی کلمہ پڑھا دو، ہم پھر آگے پوچھتے ہیں۔ بعض لوگ کبھی کبھی یہاں بھی 1-2 دفعہ آئے، نہیں تو مدرسے میں آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کیا وجہ ہے، کیا ہے؟ کہتے وہ پوچھتے ہو کلمہ پڑھاؤ جلدی جلدی، وہ جلدی جلدی نہ پڑھاؤ، پیچھے گیم ہے، اس گیم کا ہم کیا کریں گے؟ وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں سرٹیفکیٹ بھی جاری کرو، اپنی مور بھی لگا کر دو، الی آخری پھر لمبا تقاضا ہو جاتا ہے، کبھی چندہ کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی ایک تقاضا ہوتا ہے۔ عیسائیت میں یہ نہیں، حتیٰ کہ عورت جس حالت میں ہے، ظلم میں ہے، پوری زندگی مرد اس کا حق ادا نہ کرے، بس یہ بندھن میں بندھی ہوئی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسلام نے یہ عادلانہ نظام رکھا ہوا ہے اور حدیں قائم کی۔ ہندوؤں میں بھی طلاق نام کی چیز نہیں ہے۔ ہمارے پرانے بزرگوں کو کا ہندوؤں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا تھوڑا بہت معلوم ہے، ہندوؤں کی رسمیں ہمارے اندر باقی ہیں، تو
یہ مہندی کی رسم ہے، یہ کیا ہے وہ گانا کی رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ ساری ہندوؤں کی ہے نا، اور ہماری رسمیں کہاں سے ہیں؟ یہ ہم نے ہندوؤں سے دی ہے، اور بہت سی رسمیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہندوؤں نے دی، ہم نے لے لی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، میں نبی کا غلام ہوں، کام سارے ہندوؤں والے یا مغرب والے یا یہودیوں والے۔ اللہ یہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو ہندوؤں کے ہاں عورت کا نکاح ہو گیا، یہ عورت کو بھی طلاق کی صورت نہیں ہے، جیسے کیسے آپس میں رہو، نہیں رہتے تو مرو، ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے تڑپتے رہو، ایک دوسرے پر ظلم ہوتا ہونے دو، بس نکاح کی بندھن ہے۔ بلکہ ہندوؤں میں اگر مرد مر جائے تو عورت کو 7 مرد کی لاش کے جلا دو، 7 اس کا بندھن ہے، یہ جدائی نہیں ہو سکتی ہے۔ زندہ عورت کو جلا کر اس کے ساتھ، ہندوؤں میں جلایا جاتا ہے نا، تو اس کے ساتھ عورت کو بھی جلا دو۔ اور پھر اسی کے ساتھ ایک اور رسم، اور مرد مر گیا، عورت کے ہاتھ میں چوڑیاں تھیں، اور چوڑیاں پھر جناباً کیا کرنی ہے، یہ اس کا بازو کاٹو، چوڑیاں اتارو، یہ مرد کی طرف سے آئی تھی، یہ چوڑیاں بھی توڑو۔ یہ چوڑیاں توڑنے کی رسم ہمارے ملک میں بھی ہے، جو اسلام سے دور ہے نا، پرانے رسموں میں تھوڑا تھوڑا اسلام سمجھ آ گیا تو اچھی بات ہے، نہیں یہ ہمارے پاس کئی کیسے اس قسم کے آئے ہیں، بس باقی چھوڑو، آگے ہم نہیں واضح کیا کرتے، پردہ ہوتا ہے۔ کئی صورتیں ایسی آئی ہیں، ایک بندے نے آ کر کہا میرا سسر فوت ہو گیا، میری ساس کی چوڑیوں کو توڑا جا رہا ہے، اور اس کے ہاتھ سے کھینچ کر کہتے ہیں یوں نکالو، کہتے ہیں استاد جی یہ بھی کوئی چکر ہے؟ میں نے کہا ہے نا چکر، ہندوؤں والا ہے، تو مسلمان ہے یا ہندو؟ میری بات سمجھ آئیے، ہندوؤں میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کا مرد کے ساتھ اس کا سارا متاع اس سے چھین دو، اور پھر اس کو بھی آگے حوالے کر دو، طلاق نام کی چیز نہیں۔ سکھ مذہب میں بھی طلاق کی کوئی گنجائش نہیں، بندھن ہو گیا کوئی طلاق نہیں ہے، ظلم کی چکی میں پسے ہو۔ اللہ محفوظ فرمائے، یہ اسلام ہے جو مرد کو بھی حقوق دیتا ہے اور عورت کو بھی حقوق دیتا ہے، لیکن آج اس عظمت والے دین کو ہم چھوڑ کر باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ہندوؤں والی رسمیں ہم بھی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، اللہ سچے اسلام والے طریقے ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا ارنا الحق حقا فارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا فارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا یہ سننے سنانا قبول فرما، اس سننے سنانے کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء اقارب کو نصیب فرما، جتنے مرحومین فوت ہو چکے ان کو جنت نصیب فرما۔ یا اللہ زندوں کو ہدایت اسلام نصیب فرما، سچے اسلام کا سچا پیروکار بنا دے، تمام رسموں سے، تمام بدعات سے، تمام رواجوں سے، ہر قسم کے شرک و کفر اور نفاق سے یا اللہ مسلمان کو محفوظ فرما، ہمیں بھی محفوظ فرما، اپنی ذاتی کبریائی کا امن نصیب فرما دے۔ مسلمان مغرب کی تہذیب کا شکار ہو رہا ہے، یا اللہ مسلمان کو نبی کا غلام بنا، مسلمان کو نبی کا سچا عاشق بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری نصیب فرما، شیطانی رسموں سے، شیطانی رواجوں سے، شیطانی غلامی سے، شیطانی فنکاری سے، شیطان کے اعلی کار بننے سے، ان کی موسیقی سے، بینڈ باجے سے، ان لغویات سے مسلمان کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما، یا اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج کو ان کی شفا کا ذریعہ فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ استغفر اللہ۔